السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم کل سے مرزا غالب کی مشہور زمانہ غزل پڑھ رہے ہیں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں اس غزل کے 5 اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ مطلب پیش کیا تھا۔ آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو ختم کیا تھا، یعنی چھٹے شعر سے۔ شعر ہے: حسن اور اس پہ حسن زن، رہ گئی بول ہوس کی شرم، اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائے کیوں۔ حسن تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور حسن زن کا مطلب اس شعر کی حد تک کم از کم ایک طرح کی خوش فہمی یا غلط فہمی ہے۔ اور بو الہوس کہا ہے انہوں نے رقیب کو۔ غالب اپنے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے محبوب سے بڑی پاک محبت کرتے ہیں اور اس میں ہوس کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ہمارے علاوہ جو رقیب ہمارے محبوب سے محبت کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اصل میں محبت نہیں ہے۔ وہ ہماری طرح ہمارے محبوب کی روح کو پانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کے جسم کو پانا چاہتا ہے، یعنی وہ ایک طرح سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے۔ شرم رہ جانے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں کسی کا بھرم رہ جانا، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ نہ کر سکتے ہوں اور دنیا سمجھتی ہو کہ آپ اس کام کو کر لیں گے، اور ایک طرح سے حسن ظن میں مبتلا ہو آپ کے حوالے سے، لیکن اس کام کرنے کی نوبت ہی نہ آئے تو ایک طرح سے آپ کی شرم رہ جائے گی۔ اب مرزا غالب نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے اس شعر کی جو شرح کی تھی، ہم من ون وہی شرح آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس سے بہتر شرح اس شعر کی یوں نہیں ہو سکتی کہ یہ شرح مرزا غالب نے خود کی ہے۔ ان کو لکھتے ہیں: کیا لطیف معنی ہیں، داد ضرور دیجیے گا، حسن عارض اور حسن ظن 2 صفتیں محبوب میں جمع ہیں، یعنی صورت اچھی ہے اور اس کا گمان صحیح ہے، کبھی خطا نہیں کرتا، اور یہ گمان اس کو بنسبت اپنے ہے کہ میرا مارا کبھی نہیں بچتا اور میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا۔ تو جب اس کو اپنے اوپر بھروسہ ہے اور ایسا بھروسہ ہے تو رقیب کا امتحان کیوں کرے؟ حسن ظن نے رقیب کی شرم رکھ لی، ورنہ یہاں محبوب نے مغالطہ کھایا تھا۔ رقیب عاشق صادق نہیں تھا، ہوسناک آدمی تھا، اور اگر پائے امتحان درمیان میں آتا تو حقیقت کھل جاتی۔ اب دیکھیے، اس سے شعر کے معنی بالکل واضح ہو گئے، یعنی رقیب کو عشق نہیں، محض ہوس کی بنیاد پر اس نے محبت کا دعویٰ پیش کر دیا۔ محبوب حسین بھی تھا اور اسے اپنے بارے میں انتہائی حسن ظن بھی تھا، یعنی یہ کہ میں جس پر ایک نظر ڈال دوں وہ عاشق ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے امتحان لیے بغیر ہی محبوب کو رقیب کے عشق کا یقین ہو گیا۔ اپنے حسن پر اعتماد اور حسن ظن پر اعتماد کی وجہ سے رقیب کی آزمائش کا وقت ہی نہیں آیا، یوں اس کی شرم رہ گئی اور بھرم نہیں کھلا۔ اگر امتحان کی نوبت آ جاتی تو رقیب کے لیے یقیناً بڑی مشکل پیش آتی۔ شعر دیکھیے کہ وہاں وہ غرور عز و ناز، یا یہ حجاب پاس وضح، راہ میں ہم ملیں کہاں، بزم میں وہ بلائے کیوں۔ غرور عز و ناز کا مطلب ہوتا ہے اپنی عزت کے اوپر کسی کو
ناز ہونا یا اس کا احساس ہونا۔ حجاب کہتے ہیں شرم کو، اور پاس وضع کہتے ہیں وضع داری کا لحاظ رکھنے کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ محبوب کو اپنے وقار اور تمکین کا غرور ہے، یعنی جو بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، عز و ناز یعنی اپنے وقار کا غرور ہے، لہٰذا وہ ہمیں بزم میں بلانے پر تو آمادہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بلانے سے اس کے غرور کو صدمہ پہنچے گا، اور ادھر ہم اپنی وضعداری کے لحاظ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ شرم مارے جاتی ہے کہ راستے میں اس سے کہاں ملیں، کیونکہ راستے میں محبوب سے ملنا ہماری جو وضعداری ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اس یعنی غرور، عز و ناز اور اس حجاب پاس وضع کا نتیجہ یہ ہوا کہ محبوب اور عاشق میں ملاقات کی کوئی صورت نہ رہی، راہ میں ملنا اور بات کرنا مشکل، اور بزم میں بلایا جانا ناممکن ہو گیا۔ اس میں ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں کہ اگلے وقتوں میں، خاص طور پر مرزا غالب کے زمانے کی نظم ہے، مرزا غالب کی ہے، تو اسی وقت کی وہ بات کر رہے ہیں۔ راستے میں کھڑے ہو کر دیر تک گفتگو کرنا شریف لوگوں کا دستور یا طریقہ نہیں تھا، یعنی اگر کسی کو گفتگو کرنی ہوتی تھی تو یا تو وہ خود اس کے پاس چلا جاتا تھا، یا اسے اپنے گھر یا اپنے بیٹھک یا کچھ بھی کہہ لیجئے وہاں بلا لیا کرتا تھا۔ تو یہ شعر اسی زمانے کے اس دستور کے مطابق ہے کہ بھئی ہم تو کسی سے راستے میں کھڑے ہو کر بات کر نہیں سکتے، محبوب راستے میں ملتا ضرور ہے، لیکن یہ ہماری وضعداری ہے کہ ہم کسی سے راستے میں کھڑے ہو کے بات نہیں کریں گے، اور محبوب نے ہمیں اپنی بزم میں نہ بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب ملاقات کی تو کوئی امید ہی نہیں ہے، کہ راستے میں ملنا اور بات کرنا مشکل، اور بزم میں بلایا جانا وہ بھی مشکل، تو محبوب سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ 8واں شعر ہے، ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ خدا پرست کہتے ہیں، ظاہر ہے جو خدا کی پرستش کرتا ہو، خدا کی عبادت کرتا ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بے وفا بھی ہے، اور جس کو اپنا دین یعنی مذہب اور اپنا دل پیارا ہے اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اب اس شعر کا جو اسلوب ہے اس سے ظاہر ہے کہ لوگ مرزا کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تو کس مصیبت میں پڑ گیا ہے اور کسے اپنا محبوب بنا بیٹھا ہے، اسے تو نہ کوئی خدا سے واسطہ ہے، نہ وہ وفادار ہے، وہ منکر بھی ہے اور بے وفا بھی، تیرا دین بھی برباد ہوگا اور دل بھی، اور عمر بھر بے وفائی کی ٹھوکریں کھائے گا۔ تو مرزا ان سمجھانے والوں کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں، اچھا بھائی ہم نے مانا ہمارا محبوب کافر بھی ہے اور بے وفا بھی، لیکن تم میں سے جس اپنا دین اور اپنا دل پیارا ہے وہ اس کی گلی میں کیوں جائے جہاں دونوں برباد ہوں گے؟ تو ہم تو اپنا دین بھی اور اپنا دل دونوں برباد کر چکے ہیں، تو ہمیں تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مزیدار شعر ہے۔ اب آئیے اس کا دیکھتے ہیں آخری شعر۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں۔ خستہ کا مطلب ہوتا ہے جو برباد ہو چکا ہو، اور کون سے کام بند ہیں، بہت ظاہر ہے کہ ان کے بغیر کون سا کام ہے جو چل نہیں سکتا، اور زار زار رونے کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رونا، اور ہائے ہائے تو ظاہر ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو وہ ایک طرح سے روتا ہے، تو وہ رونے کا اور ہائے ہائے بھی کرتا ہے۔ تو اب یہ شعر ایسا ہے کہ جیسے غالب نے یہ فرض کر دیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی وہ خاصہ حال شاعر تھا،
اگر دنیا سے چلا گیا تو دنیا کے کون سے کام رک جائیں گے، دنیا اسی طرح چلتی رہے گی۔ اور اپنے کسی رفیق کو، دوست کو، غمگسار کو ان کی زبان سے دوستوں، عزیزوں اور ماتم کرنے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی زار زار رونے اور ہائے ہائے کرنے سے کیا فائدہ ہے، کیوں اس طرح ماتم کیا جائے۔ بس ایک معمولی سا آدمی تھا جو چلا گیا، اس کے جانے سے دنیا کے کام تو نہیں رکتے، دنیا اسی طرح چلتی رہے گی، تو اس لیے کوئی رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شعر بھی ایک طرح سے طنز ہے۔ غالب بہت بڑے آدمی تھے اور ان کو اس بات کا احساس بھی تھا، تو انہوں نے یہ شعر ایک طرح سے طنزاً لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر ہم ہیں یہاں پر تو ہماری کوئی قدر نہیں ہے، اور اگر ہم مر گئے تو دنیا کے کام کون سے بند ہو جائیں گے، اسی طرح چلتے رہیں گے، اس لیے رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین حضرات، یہ تھا اس غزل کا دوسرا حصہ، اور اس کے بقیہ اشعار جن کی آج ہم نے مشکل الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کی اور کچھ اس کا مطلب کرنے کی بھی کوشش کی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔